ہمارے ساتھ یونس میمن صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات ہوئے ہوئے ہیں اس سچویشن میں ان لوگوں کو کیا پرابلم سے گزرنا پڑا ہے. تو کیا کہیں گے یونس صاحب آپ؟ بھائی اپنا جو ہے سو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب نے جو پیکیج دیا تھا تو اس سے ہم بڑے خوش ہوئے تھے. تمام بلڈرز حضرات جو ہے بڑے خوش ہوئے تھے. صنعت کا درجہ دیا گیا تھا، مگر جو موجود حالات ہیں اس کی وجہ سے جو بلڈرز حضرات کا جو کاروبار ہے وہ بالکل ٹھپ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو مٹیریل ہے، ترقیاتی ہو یا تعمیراتی مٹیریل ہو، اس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. اور خاص طور سے جو سندھ کے حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، میں مزید اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. ایک تو وہ بھی وجہ ہے. دوسری بات ہے کرائم کی جو شرح ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو جس وقت جو ہے سو کرائم کی شرح بڑھتی ہے تو بزنس مین جو ہے وہ چھپتے رہتے ہیں. تو جو ہے سو ایک تو قیمتوں کا جو اضافہ ہوا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوا ہے. جیسے اسٹیل جو ہے ہم 60,000 70,000 72,000 80,000 تک لیے. اس وقت اسٹیل جو ہے 1,80,000 یعنی تقریباً 2 لاکھ کے برابر ہے. اچھا، جن بلڈروں میں بھی میں تو چھوٹا سا بلڈر ہوں، بڑے بڑے بلڈروں نے کام جو بند کر دیا ہے اس کی وجہ سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا پورے سندھ میں لاکھوں لوگ جو ہے سو لیبر حضرات جو ہے وہ محنت کش جو حضرات ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اور بے روزگاری جو ہے اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے سو کرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں جو حالات ہیں فاقہ کشی کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پورے پاکستان کیا پوری دنیا پر، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، پوری دنیا پر جو ہے سو رحم کرے. اور جو ہے سو جو حالات ہیں، ایک تو کرونا، دوسری بات جو کرونا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے سو کافی ڈسٹرب ہم لوگ ہیں. اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے سو لوگ جو ہمارے الاٹی ہیں وہ جو ہے وقت مقررہ پر جو ہے ادائیگی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پروجیکٹ مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے دوبارہ سے کرونا کی لہر آ گئی ہے تو اس کے اندر لیبر کو کس طرح سے آپ لوگ پھر مینیج کرتے ہیں؟ ان کی سیلریز ہوتی ہیں تو اس کو کس طرح سے آپ لے کے چلتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں لیبر کو کہ ان کو گھر بھیج دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں؟ اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے یہ جو سوال پوچھا تو ہر بلڈرز کا ایک جدا گانا انداز ہوتا ہے. جو ابھی موجودہ کرونا ہوا یا اس سے پہلے جو کرونا تھا، الحمدللہ ہم نے اپنے کسی بھی امپلائی کو جو ہے نہ فارغ کیا ہے نہ ان کی سیلریوں کو کم کیا ہے. میں یہ اپنی بات کر رہا ہوں. باقی جو ہے سو بہت سے بلڈرز ہیں. اب میں تو چھوٹا سا بلڈرز ہوں، میرے پاس جو ہے سو امپلائی کی جو تعداد 200-300 ہوگی مختلف، جو کہ اس میں ہمارے شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں. بڑے بلڈرز جو ہیں، میں تو 99 نمبر پہ آ جاؤں تو بھی شکر خدا کا، جو 1 ہیں 2 ہیں 3 ہیں 25 تک ہیں. ان بلڈرزوں کے پاس تو ہزاروں لوگ ہیں. اب انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ تو میں نہیں جانتا ہوں. میں تو اپنے دل کا حال بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو ہے سو ہر ممکن یہ کوشش کی ہے اور کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی جو کرونا آیا ہے اس میں بھی ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے لوگوں کو، ہمارے جو اسٹاف ہے اس کو کوئی اذیت نہ ہو. اور ہم زیادہ ریلیف تو نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہمارے خود کے حالات خراب ہیں، ہماری ریکوری نہیں ہو رہی ہے. جو ہمارے جو ہے سو معاہدے ہوئے ہیں وہ پینڈنگ میں چلے گئے ہیں، جو ہمیں چیکس ملے ہیں وہ مسلسل باؤنس جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ وقت تو ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوآپریشن بھی کرنا ہے، کوآرڈینیشن بھی کرنا ہے. اور جو ہے سو ہم اردو میں کہہ دیں کہ بھئی ہمدردی کی بنیاد پہ اب سب کام کرنا ہے، سب کام ہمدردی کی بنیاد پہ کرنا ہے. اگر نہیں کرنا ہے تو بھائی گھر پہ بیٹھ جاؤ. اب جیسے حالات اس طرح کے ہو گئے، اس کے اندر جو آپ لوگوں نے سیل کی اپنے پروجیکٹ کی، تو سننے میں یہ آتا ہے کہ پھر اس کے ریٹ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں. جس بنیاد پہ آپ لوگ پہلے سیل کرتے ہیں اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. ایسا کچھ ہے؟ جی بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے یا حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، مختلف جو اتھارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے بائیلاز میں لکھا ہوا ہے اور بلڈر بھی اس بات کا مجاز ہے کہ اگر 20% سے زیادہ مہنگائی ہو جائے تو وہ الاٹی سے جو اضافی قیمت وصول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے جو ہے میں مختلف سندھ کے جو ہمارے ریجنل چینل ہیں ان پہ بھی انٹرویو دے چکا ہوں. سوشل میڈیا پر بھی جو میں ایکٹیو ہوں، میرا اپنا پیج بنا ہو، اس پہ بھی پیغام دے چکا ہوں. کیونکہ اس وقت 20% جو ہے سو اس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا ہے بلکہ 100% ہو گیا ہے.
تو ہم الاٹیوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ بابا ہم سے تعاون کرو, آپ مارکیٹ کا ریٹ دیکھو, ہم نے جو پرانے ریٹ میں بک کیا تھا اس پروجیکٹ میں اگر تاخیر بھی ہوئی ہے تو اس میں صرف بلڈرز کا قصور نہیں ہے, اس میں الاٹیز کا بھی قصور ہے. اس کی وجہ کہ الاٹیز جو ہے مقررہ وقت پہ ادائیگی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہوتا ہے. اور ہر آدمی, میڈیا والا ہو, چاہے سوشل میڈیا والا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, وہ بلڈرز کو ظالم قرار دیتا ہے. جبکہ میں کہتا ہوں بھائی بلڈر جو ہے وہ مظلوم ہے اور ایک 16 سال کی لڑکی کی طرح ہے کہ جب آدمی جو چاہے اس کو چھیڑ سکتا ہے. تو اگر آپ یہ چلا سکو اپنے میڈیا پہ تو چلا دینا. میں تو یہی سمجھتا ہوں, میں تو اپنے آپ کو 16 سال کی لڑکی. یہ بتائیے گا کہ جیسے ناسلا ٹاور کو گرا دیا گیا ہے, چیف جسٹس نے آرڈر دیا, تو این او سیز جو دی جاتی ہیں آپ لوگ لیتے ہیں, تو اس کے اوپر تو وہ آفیسرز بھی شامل ہوئے نا اس کے اندر, ان کو کیوں نہیں سزائیں دی جاتی ہیں؟ جی, نسلا ٹاور کے بارے میں بہت سے الیکٹرانک میڈیا پر جو ہے سو اپنے کمنٹ دے چکا ہوں. سب سے پہلی بات تو ہے کہ اس میں جو ہے ہماری معزز عدالت جو ہے اس کا فیصلہ ہے, تو اس پہ کوئی کمنٹس نہیں ہے. لیکن آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو افسران شامل ہیں ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی ہے. تو میں ایک بات آپ کو واضح طور سے بتا دوں کہ جو افسران, جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران ہوتے ہیں نا, وہ جو ہے ویریفیکیشن لیتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ سے. اگر کوئی بھی ڈاکیومنٹ جاتا ہے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے, کیونکہ ہماری ٹوٹل جو پراپرٹی ہے, جیسے ہم نے بینک میں پیسے جمع کیے ہوئے نا, اس طریقے سے ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی جسٹ لائک اے بینک ہے. ہم وہاں پر سب, تو ایس بی سی اے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے, اس تمام لوگ ویریفیکیشن جو ہے سو وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کو سیاسی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے, کچھ کو پراسرار ہاتھوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے. تو ہم اگر یہ کہیں کہ جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کو جو ہے ان کو انوالو کیا جائے خالصتاً, تو یہ بالکل ناانصافی ہوگی. اس لیے کہ اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے, دیگر ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے. نسلا ٹاور میں کے ایم سی والے بھی شامل ہیں, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے بھی اگر شامل ہیں تو یہ مکمل طور سے تحقیقات کی جائے. صرف جو ہے سو مقصد ہے کہ جو ہے سو کسی کی سنی سنائی باتوں پر, یا آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا اگر کچھ سنتا ہے تو فوری طور سے جو ہے سو اس پہ واویلا مچا دے.